السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوئی پوڈ کاسٹ نہیں کرنے بیٹھے۔ آج مائنڈ انجینئر علی یہاں پر جو ہے نا وہ صرف ایسے ہی گپ شپ مارنے بیٹھا ہے۔ میری یہ گڈ لک ہے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مینا مراد، مصطفیٰ بھائی، مصطفیٰ قیوم بھائی، دین اسکول کے کیا کہتے ہیں والی وارث اینڈ فاؤنڈر، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے عامر نوید بھائی جو کہ ایرکسن کی روح رواں ہیں، ایسے ہی، ایرکسن میں ملازم ہوا آسان الفاظ میں۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہ ویژنری بھی ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ ہم بیٹھے تھے گپے مارے تھے، کیونکہ آپ کو شاید پتہ، آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے مینا مراد صاحبہ نے تھیسس کیا ان کا جو اقبال کی ایجوکیشن فلسفی پہ، تو اس پہ ہم نے کچھ ریکارڈنگز کر رہے تھے، تو اس میں کچھ سوالات میں نے ان سے پوچھے، پر یہاں پہ کچھ اور سوالات آئے، تو ہم نے کہا یار کیوں نہ یہ سوالات کو ہم پبلک تک پہنچائیں، بیکاز کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غلط العام مسکنسیپشنز یا مس انڈرسٹینڈنگز میں بن جاتی ہیں اور پھر وہ پھیل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیکاز امینا مراد صاحبہ اور مصطفیٰ قیوم بھائی جو ہیں دے آر ایکسپرٹس ان ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن فریم ورک کے اوپر ہم بات کریں گے، تو یہ 2-3 ٹاپکس ہیں جن کو آج ہم نے ڈسکشن میں لانا ہے۔ مصطفیٰ بھائی، آپ نے سوال کیا تھا، وہ میں مینا مراد صاحبہ کے ساتھ سے کے لیے کہنے کے لیے کہ جی ہمیں اقبال کو فالو کرنے کی ضرورت کیوں ہو؟ کیا سوال تھا، کیوں آپ میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ بھئی اگر ہم نے ایک اسلامک ایجوکیشن ماڈل ڈیوائز کرنا ہے، اور جو کہ آج کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہیے سے ہونے تک کا سفر طے کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہم اقبال کی فلسفی ہی کیوں اٹھائیں؟ ہم پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ سلف صالحین کے ماڈل پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں ہم اقبال رحمہ اللہ کی فلسفی کو لے کر آگے چلیں؟ اچھا، اس میں میں ایک چیز کلیریفیکیشن بیفور مینا صاحب اس کا جواب دیں۔ میں یہ ویورز کی کلیئر کر رہا ہوں، جب ہم اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ اسلامیات کے سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرا۔ آپ دیکھیں، آپ سوال پوچھیں، میں بھی آپ سے سوال پوچھوں گا، یا آپ ایک پورے کریکولم کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں سائنس بھی ہوگی، جس میں میتھس بھی ہوگی، جس میں سب کچھ ہوگا، بٹ اٹ ول بی ناٹ آکسفورڈ اور ناٹ اینی ادر بورڈ، اسلامک سسٹم۔ اسلامک ایجوکیشن ماڈل کی یا سسٹم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ایسے ماڈل اور فریم ورک کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم انسانوں کو آج کی دنیا اور آئندہ آنے والی دنیا میں رہنے کے لیے تیار کر سکیں، اس کے اندر وہ بھرپور اس کو استعمال کر سکیں، انوویشنز ہو سکیں، سوچ ہو سکے، ٹیکنالوجی ہو، وہ سب کچھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کمپرومائز نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پہ ہم بعد میں کرتے ہیں بات، پہلے جی آپ بغیر یہ اوپن فورم ہے، کسی ایک کا بھی نہیں کہ آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں، لیکن میرا خیال ڈاکٹر صاحبہ سے وہ سوال ڈائریکٹ ہے، تو پہلے ڈاکٹر صاحبہ کا اوپینین لیتے ہیں۔ یہ اقبال کیوں؟ یہ سوال میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا، لیکن میں تو سیٹسفائی ہو گیا، اب مصطفیٰ بھائی کو سیٹسفائی کریں گے۔ ان کا سوال ذرا طویل ہے کیونکہ یہ بیک ٹو بیسکس گئے ہیں، اور بات بالکل صحیح ہے کہ صحابہ کرام کا اور وہاں سے جو ایک اقرا سے شروع ہوا، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکول کا جو فریم ورک ہے جو موجودہ، وہ فریم ورک تو انڈسٹریلائزیشن کی پیداوار ہے، تو اگر وہاں تو 1-to-1 ایک تعلیم کا، اور اسکولس کا تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طویل سفر طے کر کے ہم اس مقام پر آئے ہیں کہ ہم نہ اسکول کے ماڈل کو کامیاب دیکھ رہے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ پچھلے اس ماڈل میں ایگزیکٹلی اس طرح جا سکتے ہیں، کیونکہ لرننگ ایسی چیز ہے جو ایوالو ہوتی ہے اور اندر سے نکل رہی ہے، اور اب جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو ایک ایکسٹرنل ایجنٹ کے طور پہ لرننگ کو بتا رہا ہے۔ اقبال کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور ایکنالج کرتے ہوئے کہ ان سے پہلے بھی بہت اچھے جو ہیں وہ ماہرین نکلے ہیں، فلاسفرز اسلامک دنیا میں نکلے ہیں، جو اقبال نے ایسٹ اور ویسٹ کی اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں اور آج کے دور سے قریب تر دیکھیں تو انہوں نے پورا مطالعہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کی، انہوں نے پورا قرآن بھی پڑھا، اور انہوں نے پھر جو اپنے نظریات بیان کیے وہ ایک بڑے ہولسٹک ہیں، کیونکہ وہ ہماری نیڈس کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ایوالو ہوئی ہیں، اور انہوں نے رموز بے خودی میں یہ کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف کہی ہو تو یوم حشر اے اللہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی نصیب نہیں کیجیے گا۔ اچھا، اس میں میرا ایک سوال ہے، بلکہ میں خیال ہے عامر بھائی آپ بھی اس میں شاید اگر ایڈ کچھ کرنا چاہیں تو وہ سوال یہ کہ اقبال کی فلسفی 100 سال پرانی نہیں ہوگی؟
ہاں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی یعنی اگر آج بھی کوئی کام کرے اس پائے کا بہرحال مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر اس پائے کا کام کرے تو وہ ٹائم باؤنڈ ہوگا. ہاں جو بات آپ کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے سوال ہے میرا کہ کیا یہ ٹائم باؤنڈ ہے؟ دو باتیں اس میں نا ایک بنیادی طور پہ کہی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اقبال ایک ویژنری آدمی تھا. ویژنری آدمی وقت سے آگے سوچتا ہے. وہ وقت سے آزاد ہوتا ہے. وقت اس کی قید میں ہوتا ہے, وہ وقت کی قید میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو پرائمری بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں وہ ٹائم فریم دیکھنا پڑے گا نا جس میں اقبال کو تھاٹ ایک دے رہا ہے. وہ ہے کیا؟ وہ وقت کیا؟ وہ انگریز کی غلامی کا ایک وقت ہے جس میں استعماری نظام کالونیلزم ایک مکمل طور پر غلبہ حاصل کر چکا ہوا ہے بر صغیر کے اوپر. کیا بلکہ دنیا کے میجورٹی جتنے بھی پروڈیوسنگ جتنے بھی خطے تھے اس کے اوپر وہ استعمار قبضہ کر چکا ہوا ہے. اور ایک کہہ لیں کہ عالمی غلامی کسی کیفیت پر, اور اس کو اقبال سینس کر رہا ہے. اور نہ صرف بلکہ سینس کر رہا ہے, وہ ٹونٹ بھی کر رہا ہے. مثال کے طور پر اپنے وقت کے ہی اسکالرس پہ اس نے اس وقت تنقید کی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, منادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اب یہ ایک ریولوشنری کانسیپٹ تھا اس وقت کے لحاظ سے. یہ بات ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتی, بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال کی سمجھ نہ انگریزوں کو آئی نہ مسلمانوں کو آئی. انگریزوں کو آتی اقبال کو نہ چھوڑتے, مسلمانوں کو آتی انگریز کو نہ چھوڑتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے. تو اقبال نے وہاں پر آ کے جو یہ دیا نا, دیکھیں ایک اس کی پھر فلسفہ خودی پہ تو چلے ہم اگلا سوال آپ کا آئے گا ہی, لیکن اوور آل جو اس نے غلامی سے نکلنے کا جو کانسیپٹ دیا ہے نا وہاں پر, اور مسلمانوں کے اس لو کے اوپر آ کے جب ہماری خلافت عثمانیہ بالکل تازہ ڈاؤن فال وقت تھا, پیکل کا رہا تھا زخم, تحریک خلافت چل رہی ہے اور یہاں سے پنجاب سے فوج بھی جا رہی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اس دوران اقبال یہ بات کر رہا ہے. لیکن دیکھیں جو سوال میں نے جو پوچھا نا, میں نے کہا اقبال کی جو ایجوکیشن فلسفی کی میں بات کر رہا ہوں, جو ایجوکیشن تھیوری یا فریم ورک, بیکاز ان کا پروجیکٹ وہ ہے, ان کی تھیسس, ان کا پی ایچ ڈی اس پہ ہے, تو کیا وہ فریم ورک, اگر تو وہ فریم ورک قرآن پہ جس طرح آپ نے کلیم کیا کہ وہ قرآن اور سنت پہ بیسڈ ہے, تو پھر تو وہ پرانا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ فریم ورک میں کوئی جھول ہے, مثلاً اس جھول کو میں سوال میں ہی واضح کر دیتا ہوں کہ اقبال تو خود ہی ویسٹ سے لے رہے ہیں, اور نشے سے, اور وہ کیا دوسرا تھا ان سے لے رہے ہیں, تو پھر وہ خود ہی تو پھر کہیں ہمیں غلط خود ہی تو نہیں پڑھتے رہے ہم, تو مطلب پھر کیا اقبال کا کانسیپٹ پرانا ہو گیا؟ یہ بھی اچھا سوال ہے, لیکن عامر صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ نکالا کہ اگر ہم اقبال کی خودی کی فلسفی کو بھی کانٹیکسچل فارم میں دیکھیں تو انہوں نے جو مردہ ایک قوم ہو چکی تھی, غلام ہو چکی تھی, اور اس نے تمام امیدیں توڑ دی تھیں, تو اس زمانے میں وہ ابھرے ہیں ایک ایز اے موٹیویشنل فلاسفر اور پرابلم سالور, کیونکہ سلیوشنز بھی دیے اور اس کے ساتھ موٹیویٹ بھی کیا. اور چونکہ وہ ویسٹ میں بہت سارے فلاسفر سے متاثر تھے, اسٹڈی کیا, ان کی بھی کریٹیکل ایویلیویشن کی, تو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے نیچے اور کسی اور سے جو ہے وہ اقبال ایوالو بھی تو ہوتے رہے نا, وہ پہلے کبھی رومی, تو کبھی گوئٹے, تو کبھی سب سے خوبصورت ایولیوشن, سوری میں بات کر رہا ہوں, جو اس کی سب سے خوبصورت ایولیوشن جو ہے اقبال کی, جس طرح ایوالو کیا اس نے, دیکھیں وہی اقبال ہے جو کہہ رہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ چمستہ ہمارا. وہی اقبال ہے جو کہہ رہا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب یہ ایولیوشن جو اقبال کی, یہ بالکل یہ زمین و آسمان کا ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جو اقبال لکھ رہا ہے. اور یہ نیشنلزم بنا جی بالکل. اور یہ ایک اور بھی چیز سمجھے نا, اقبال جس وقت یہ بات کر رہا ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ٹائم فریم کیا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی, نیشن سٹیٹس نہیں بنی, اس وقت تک صرف نیشنلزم کا کانسیپٹ یا امریکہ میں ہے یا یورپ کا نیشنلزم ہے, اور وہ اس طرح سے دنیا پہ ابھی چھایا نہیں ہے. اس کی ابھی صرف وہ ہونہار بروا کے چکنے پات والی بات ہے, بالکل اسی آغاز ہے ابھی اس کا. ایگزیکٹلی. تو ابھی اس کی کمپلیں پھوٹنا شروع ہوئی ہیں, اور انہوں نے, اور ایون مودودی صاحب نے بھی ان کو اس وقت پہچانا ہے اس کو, اور اس کو ایڈریس کیا ہے, اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور بہت کہہ لیں کہ میں تو کہوں گا کہ فینومنلی انہوں نے ایک فلسفیکلی ایک طرف, اور دوسری طرف اگر آپ اسے کہیں کہ اس کو ریشنلی موٹیویشن تو یہ ریشنلی مودودی صاحب نے کام کیا اس کو, تو وہ اس وقت جو وہ کام کرے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ لگتا ہے جیسے آج کے دور کی بات ہو, جو آپ بات کر میں پہلے کی تھی نا کہ وہ وقت سے آزاد تھے. تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایکسپیکٹ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم لے کے کیوں آتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کروں جو آپ ہی کے پہلے سوال کے کانٹیکسٹ میں, ہمیں نا برجز چاہیے ہوتے ہیں. جب بھی ہم دو ویلیز کو تو کنیکٹ کرتے ہیں نا, ہمیں برجز چاہیے ہوتے ہیں.
جب بھی آپ لو پر آتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا رابطہ کٹ چکا ہے مستقبل سے بھی ماضی سے. یو نیڈ بریجز اینڈ اقبال پلیڈ دیٹ رول ایکچولی. بریلینٹ. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. بٹ جہاں پر لیکن ہم وہیں پہ پھر میں تھوڑا سا نا وہ وہی پھنس گیا ہوں اس چیز پہ. میں اگر آپ کو جو آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کو مزید پھنسا دیتا، میں اس میں مزید پھنسا دیتا، نکل کے میں آپ کو مزید پھنساتا ہوں. دیکھیے یہ باتیں جو اقبال رحمہ اللہ نے کی 100 سال پہلے تقریباً کی، ٹھیک ہے، آج ہم اس سے بہتر حالت میں ہیں یا اس سے مزید پھنسے ہوئے؟ سر میرے سے اوپینین پوچھیں گے میں کہوں گا ہم اس سے زیادہ بڑے غلام ہیں آج. ٹھیک ہے. اچھا غلامی کی آج ہم فزیکل سے نکل آئے ہوئے ہیں. کل بھی ہم نے یہ اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی، لیکن ہم مینٹل غلامی کی اس گہرائی میں جا چکے ہیں کہ جہاں ہمیں انسپریشن کے لیے بھی چھینک مارنے کے لیے بھی پوچھنا پڑتا ہے ایکسکیوز می. ایٹ لیسٹ وی ہیڈ اے تھاٹ ایٹ دیٹ ٹائم. جیسے اقبال کے تھاٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، یا جو ہے نا انہوں نے بات کی، یا اسی طرح اور دوسرے لوگ موجود تھے جو تھاٹ لیڈرز تھے اور وہ اپنی بات رکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور آج جو ہے وہ ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم اس کو نہ اپلائی کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں، ٹھیک ہے. اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہ وہ اٹھایا، ٹھیک ہے. اور اب سے اگلے 100 سالوں میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا کوئی تو پھر تو سوال ہی ہمارا انویلڈ ہو گیا. پھر تو اقبال از ویری ویلڈ ایون مور ٹوڈے. بالکل. تو وہ سوال ہے نا. دیکھیے اس کے اندر جو جیسے یہ بات ہوئی کہ جی ویسٹ سے انسپائرڈ تھے. اصل میں وہاں پہ کنفیوژن اس جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ آپ اگر اس فائن لائن جو مسلمانوں کو تو نظر آتی ہے، یا یعنی کچھ لوگ اگر اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے خود ہی میں ماسٹری تو کرنی ہے، سیلف ماسٹری یا سیلف اویئرنیس پہ تو کام کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اور زیادہ بڑھائیں تو وہ آپ ایگوئزم پہ چلے جائیں گے. میں اس کو یوں ڈیفائن اگر کروں، اگر آپ کو یہ if that answers your question and that will be a question. Self love makes you a true follower of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Self lust makes you the follower of Abu Jahl and Abu Lahab. Self love is what our religion tells us, and self اقبال also جو خودی کی اقبال بات کر رہے ہیں وہ بھی self love based ہے. اور self lust جو ہے نا وہ ویسٹ جس کی آپ کہہ رہے ہیں نا وہ self lust پہ چلی گئی. مطلب